بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 36 صفحہ نمبر 316 کتاب البر والصلۃ والادب سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ کتاب البر والصلۃ والادب کہ بر یعنی احسان اور نیکی، صلہ یعنی قریبی رشتہ داروں صلہ رحمی، اور ادب کے بارے میں یہ باب ہے۔ باب بر الوالدین و ایہما احق بہ، اس کا پہلا باب والدین کے ساتھ حسن سلوک اور کون اس کا حقدار ہے، والدین میں سے زیادہ حقدار اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس کی پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احق الناس بحسن صحابتی قال امك ثم قال من ثم امك قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك، وفي حدیث قتیبہ من احق بحسن صحابتی ولم يذكر الناس۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا کہ میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ تو 3 مرتبہ یہ فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کہ میرے سب سے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ، تمہارا والد۔ اور قتیبہ ہی کی روایت میں ہے کہ احط من صحابتی، کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اور اس میں لفظ الناس کا ذکر یعنی لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو احسان بر جو ہے وہ احسان اور نیکی کو کہا جاتا ہے، اور یہاں والدین سے نیکی اور حسن سلوک کرنے سے مراد یہ ہے، اور اس کا عکس جو مراد حسن سلوک اور نیکی ہے والدین کے ساتھ، اور اس کا عکس حقوق ہے نافرمانی، اور الصلہ کا معنی ہے ملانا، یعنی مراد قریبی اقارب اور رشتہ داروں سے احسان اور اکرام والا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا، اور ادب زندگی گزارنے کے اچھے طور طریقوں کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ قال رجل یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحبت قال امک ثم قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک کہ ارشاد فرمایا تیری ماں، تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر جو تیرے قریب ہو، پھر جو تیرے قریب ہو۔ تو والدین کا حق ہے سب سے زیادہ۔ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ایسی تواضع کرے اور ایسی خدمت کرے کہ وہ راضی ہو جائیں، ان کے مشرک ہونے کے باوجود ان سے تکبر سے پیش نہ آوے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نرمی سے کرے، پھر رشتے میں جو قریب ہو اس کا حق ہے، جو رشتے میں قریب ہو اس کا زیادہ حق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فذكر بمثل حدیث جریر وزاد فقال نعم وابی قال تنبأنا۔ اس میں بھی وہی ہے، آخر میں فرمایا یہ الفاظ زائد ہیں کہ تیرے باپ کی قسم کہ تجھے آگاہ کر دیا جائے، لَتُنَبَّأَنَّ میں نوم ہی نیند سے بیدار ہونا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، لیل امر کسی کام سے آگاہ کرنا، بیدار کر دینا۔ اس کے بعد بھی وہی ہے، اس کے بعد والی حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاذن فی الجہاد فقال حی والداک قال نعم قال ففیہما فجاہد۔ کہ اس روایت میں یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ علیہ السلام سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ان کی خدمت میں رہ، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔
جہاد جاہد امر کا صیغہ ہے، مجاہدتاً جہاداً پوری طاقت لگا دینا، فی اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور فی الامر منسوب کیا جائے تو کسی امر کی کوشش کرنا، جاہد فی الامر، اور جاہد فی شیء کسی چیز میں پوری طاقت لگا دینا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جہاد سے بھی زیادہ اس کی تاکید ہے، اور جہاد کے لیے بھی والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ تب ہے جب جہاد فرض کفایہ ہو۔ ہاں جب جہاد فرض عین ہو تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ سمعت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله قال مسلم ابو العباس الموسى ابن فروخ المکی، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عن یزید بن ابی حبیب ان حدثنا عمہ مولى ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ علامش جميعا عن حبیب بهذا الاسناد، سند کی ترجمہ کی ضرورت ہو۔ حدثه ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغي الاجر من الله، فقال هل من والديك احد حي؟ قال نعم بل كلاهما، قال فتبتغي الاجر من الله؟ قال نعم، قال فارجع الى والديك واحسن صحبتهما۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں ہجرت اور جہاد کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کو چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں دونوں زندہ ہیں، بلکہ دونوں زندہ ہیں، بلکہ نہ ہوگا بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا اجر چاہتے ہو اللہ سے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کی طرف جاؤ اور ان دونوں سے اچھا سلوک کرو، یہی تمہارا اجر ہے، یہی تمہارا۔ باب تقدیم بر الوالدین علی التطوع بالصلاۃ وغیرہما، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفلی نماز وغیرہ پر مقدم ہونے کے بیان میں، کہ نفلی نماز سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ زیادہ مقدم ہے۔ قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان جريج يتعبد في صومعه فجاءت امه قال حميد فوصف لنا ابو رافع صفه ابي هريره رضي الله تعالى عنه لصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم امه حين دعت كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت راسها اليه تدعوه فقالت يا جريج انا امك كلمني فزادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، قال فاختار صلاته فرجعت ثم عاد في الثانية فقال يا جريج أنا أمك فكلمني، قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فقال اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته وأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتنا، قال وكان راعي زان ياوي إلى ديره، قال فخرجت امرأة من القرية فوقع علي الراعي فحملت وولدت غلاما، فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير، فجاءوا بفؤوسهم ومساخيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمه، قال فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه، قال فتبسم ثم مسح رأس صبيه فقال من أبوك؟ فقال أبي راعي الغنم،
راعظان فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبنا ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه. بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جریج اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے کہ ان کی ماں آ گئی. جاءت امہ قال حمید راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس طرح صفت کی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صفت بیان کی تھی کہ جس وقت ان کی ماں نے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی ہتھیلی اپنے پلکوں پر رکھی ہوئی تھی، اپنی ہتھیلی اپنے پلکوں پر رکھی ہوئی تھی. دعته کیف جعلت کفها فوق حاجبها. تو پھر اپنا سر ابن جریج کی طرف اٹھا کر ابن جریج کو آواز دی اور کہنے لگی اے جریج میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کرو. ابن جریج اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. ابن جریج نے اپنے دل میں کہا اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے. پھر جریج نے نماز کو اختیار کر لیا. تو جریج نے نماز کو اختیار کر لیا. پھر کہنے لگی ہے جریج وہ جو ہے وہ دوبارہ. پھر ماں نے ان سے کہا کہ جریج میرا بیٹا، میں اسے بات کرتی ہے، میری ماں ہے. اے جریج، دوبارہ اس نے کہا کہ جریج. تو جریج نے کہا کہ میں تیری ماں ہوں اور تو مجھ سے بات کر. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ سوچا ہے اللہ، میری نماز اور میرا جو ہے وہ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف میری ماں ہے. فاختار صلاۃ، تو پھر انہوں نے نماز ہی کو ترجیح دے دی. قالت اللہم ان ھذا. تو پھر ابن جریج نے نماز کو اختیار کیا. تو ماں نے کہا کہ اللہ، یہ جریج میرا بیٹا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں تو یہ میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے. انی کلمتہ فابى ان یکلمنی اللہم فلا تمتہ. اے اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. اب علیہ السلام نے فرمایا اگر جریج کی ماں اس پر یہ دعا کرتی کہ وہ فتنہ میں پڑ جائے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا. اب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑوں کا ایک چرواہا تھا تو راعظان یاوی الی دیرہ. بھیڑوں کا ایک چرواہا تھا الی دیرہ، تو وہ اس کے جو ہے وہ عبادت خانے میں ٹھہرا کرتا تھا. جریج کے عبادت خانے میں ٹھہرا کرتا تھا. ایک دن گاؤں سے ایک عورت نکلی تو اس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ برا کام کر دیا، منہ کالا کر لیا. تو وہ عورت حاملہ ہو گئی. فوقع علیہ الرحم، اور اس نے ایک بچہ جنا. تو جس گنتی میں اس عورت نے لڑکے کی ولادت ہوئی تو اس عورت سے پوچھا کہ یہ لڑکا کہاں سے آ گیا لائیو. ما ھذا قالت من صاحب ھذا الدیر. جریج یعنی اس جو ہے وہ عورت نے کہا کہ اس عبادت خانے میں جو رہتا ہے یہ اس کا لڑکا ہے. یہ سنتے ہی گاؤں کے لوگ پھاوڑے وغیرہ لے کر آئے اور انہوں نے اس کو جو ہے فؤوسہم و مساحیہم، وہ لوگ اپنے پھاوڑے تیشے وغیرہ لے کر آئے اور انہوں نے آواز دی. وہ نماز میں تھے جریج، تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو لوگوں نے اس عبادت خانے کو گرانا شروع کر دیا. جب جریج نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اترا. لوگوں نے اس سے کہا اس عورت سے پوچھ یہ کیا کہتی ہے. جریج ہنسا اور پھر اس نے بچے کی سر پر ہاتھ پھیرا اور اس نے کہا تیرا باپ کون ہے. بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے. بچے نے کہا کہ یہ بھیڑیں چرانے والا میرا باپ ہے، یہ بھیڑوں کا چرواہا یہ میرا باپ ہے. جب لوگوں نے اس بچے کی آواز سنی تو کہنے لگے ہم نے آپ کا جتنا عبادت خانہ گرایا ہم اس کے بدلے میں سونے اور چاندی کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں. جریج نے کہا نہیں، بلکہ تم اس سے پہلے کی طرح ہی مٹی کا ہی بنا دو. اور پھر ابن جریج اوپر چلے گئے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر نفلی نماز ادا کر رہا ہو اور والدین میں سے کوئی بلائے تو نفل نماز چھوڑ کر یعنی توڑ کر سلام ایک طرف پھیرے
نماز شروع کرنے کے بعد اس کو توڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی عذر کی وجہ سے کہ دائیں طرف سلام پھیر دے، چھوڑ کر ان کی بات سننا ضروری ہے، یا نماز کو مختصر کر دے، اور اگر نماز توڑ کر گیا تو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، لازم ہے، واجب ہے۔ پہلی شریعتوں میں نماز کے دوران گفتگو جائز تھی، اس کے باوجود جنید نے اپنی والدہ کو جواب نہیں دیا تو اس کے خلاف ان کی والدہ کی بد دعا دی اور وہ قبول ہو گئی۔ تو معلوم ہوگا کہ والدین کی بات کو سننے کے لیے نفل سنت کو تو توڑنا چاہیے، انتہائی مجبوری ہو، گھر میں بیمار ہو، ان میں سے کوئی سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو پھر فرض نماز بھی علماء نے کہا ہے کہ توڑنا جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتكلم في المهد الا ثلاثة عیسی بن مریم وصاحب جریج وكان جریج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فاتته امه وهو يصلي فأتته أمه وهو يصلي فقال يا جرير فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جرير فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المؤمسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغى يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لا افتنته لكم لأفتننه ہے، یہ نقطے کی غلطی ہے، لأفتنت نہیں ہو سکتا، لأفتنته لأفتننه، یا پھر یہ ہوگا قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت ومن جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين سبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى السبي فطعن في بطنه فقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحونه به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب وقالوا نبنا لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبينا صبي يرزع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة فشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثدييه فجعل يرتدع قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكى ارتداعه بإصبعه السبابة في فمه وجعل يمسها قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إلي فقال اللهم اجعلني مثلها فهناك تراجع الحديث فقالت حلقي مر رجل حسن الحية فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقالت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت قال اللهم فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها۔ تو
تو یہ بھی اسی طرح ہے، لیکن تھوڑا سا پہلے والی روایت سے ترجمہ اس کا مختلف ہے۔ اور اس میں بھی وہی پہلے والی روایت جیسا ترجمہ، کچھ الفاظ مختلف ہیں، لیکن دوسری کتابوں میں چونکہ آپ تفصیلاً اس کو پڑھ چکے ہیں لہذا ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث میں ان 3 بچوں کا ذکر ہے جنہوں نے پنگوڑے میں بات کی، گود میں، گہوارے میں۔ عیسیٰ ابن مریم نے اپنی والدہ کی صفائی بیان کی، برات بیان کرنے کے لیے بات کی۔ دوسرا جریج کی صفائی بیان کرنے کے لیے بچے نے بات کی۔ تیسرا ماں کی دعا کے جواب میں بچے نے کلام کیا۔ باب ہے فضل صلۃ الاصدقاء، کہ ماں باپ کے دوستوں وغیرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو من ادرك ابويه عند الكبر احدهما وكليهما ولم يدخل الجنة کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی اس آدمی کی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں کی عمر میں پایا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو والدین کی خدمت جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، خاص طور پر بڑھاپے کی حالت میں، کیونکہ اس وقت ان کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں بھی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرنا بڑی بد نصیبی اور ناکامی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، یعنی نامراد اور ناکام ہو گیا، خسارے والا ہو گیا۔ راغب انفوس ذلت اور رسوائی سے کنایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدهما وكليهما ثم لم يدخل الجنہ۔ پہلے والی حدیث والا ترجمہ ہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف ثلاثا ذکر مثلہ۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا من الاعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله رضی اللہ عنہ وحمله على حمار كان يركبه واعطاه عمامة كانت على راسه فقال ابن دينار فقلنا له اصلحك الله انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه ان ابا هذا كان ود العمر بن الخطاب رضي الله عنه واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر صلة الولد آل ود ابيه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ایک دیہاتی آدمی مکہ مکرمہ کے راستے میں ان سے ملا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو سلام کیا اور اس کو اپنے گدھے پر، اپنی سواری پر بٹھایا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اس کو اپنا عمامہ یعنی پگڑی عطا فرمائی جو ان کے سر پر تھی۔ تو ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کو اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ وہ دیہاتی لوگ ہیں جو تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے اس کا باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹے کی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ودن صحبت کرنا، المودہ بہت محبت کرنے والا۔ تو والدین کی وفات کے بعد کے حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں تو ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کو خوش کر کے ان کی دعائیں لینا، اور دنیا میں ان کی خدمت ہے،
اور دنیا میں کوئی ایسی چیز جو ان کی منشا کو پہچان اور ان کو دینا کہ ان کو مانگنا نہ پڑے اولادوں سے کچھ، تو یہ، اور آخرت کے جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے اہل قرابت اور ان کے دوستوں ملنے جلنے والوں سے حسن سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور والدین کی وفات کے بعد ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا یہ والدین کے حقوق میں سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوست کے بیٹے کو سوار بھی کیا، اپنا امامہ بھی دیا، اپنا امامہ بھی دیا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انه كان اذا خرج الى مكة كان له حمار يتروح عليه اذ امل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه، فبينه يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار وقال اركب هذا، والعمامة قال اشدد بها رأسك، فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل على ود أبيه بعد أن يولى، وأن أباه كان صديقا لعمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی روایت ہے، بس اس میں صرف یہ ہے کہ ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ اس گدھے پر گدھے کو ثانی کے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں تو جاتے تو اپنے گدھے کو آسانی، سفر کی آسانی کے لیے ساتھ رکھتے تھے۔ جب اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو گدھے پر سوار ہو جاتے اور اپنے سر پر امامہ باندھتے تھے۔ ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گدھے پر سوار تھے، گدھے پر کیا تھے؟ سوار تھے، اور جو ہے وہ ان کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو فلاں بن فلاں بن فلاں کا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ اب رضی اللہ تعالیٰ نے اس دیہاتی آدمی کو اپنا گدھا بھی دے دیا اور اسے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جائے، اور اپنے امامہ دے کر اس کو فرمایا اس کو اپنے سر پر باندھ لو۔ تو آپ سے آپ کے ساتھ بات ساتھیوں نے کہا کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، غفرک اللہ، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے کہ یہ گدھا آپ کے ساتھ تھا۔ تو آتے ہی تھا حاضر اعرابی، اس دیہاتی آدمی کو آپ نے گدھا دے دیا جس پر آپ سواری کرتے تھے، پگڑی بھی دے دی جو آپ نے سر پر باندھتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس دیہاتی کا باپ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ تو باب تفسیر البر والس میں کہ یہ نیکی اور گناہ کی وضاحت کے بارے میں، یہ باب ہے، تفسیر کا معنی ہوتا ہے وضاحت کرنا، یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابی عن النواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك به صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ جو تیرے سینے میں کھٹکے تو اس پر لوگوں کے مطلع ہیں، اور تو لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو ناپسند کرے، یعنی تجھے ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے۔ تو نیکی اور گناہ کا ایک ضابطہ اور پیمانہ بتا دیا کہ آدمی جو بھی عمل کرنا چاہے وہ اپنے دل سے فتویٰ طلب کر لے، اگر اسے یہ عمل پسند ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ کوئی بھی صاحب عقل آدمی اس عمل کو برا محسوس نہیں کرے گا تو جان لے کہ یہ نیک عمل ہے، اور اگر دل یہ فتویٰ دے دے کہ یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے
تو اور کوئی بھی صاحب عقل اس کو اچھا نہیں سمجھے گا تو سمجھ لے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہو اور تقوی سے اس کا دل آراستہ اور مزین ہو۔ تو یہ اس باب کی عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال فسألته عن البر والإثم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس۔ وہی پہلے والی حدیث کا ترجمہ۔ باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقال هذا مقام العائد من القطيعة قال نعم ما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم تبصروا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى بصارهم ولا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوئے تو راہ صلہ رحمی کھڑی ہو گئی، رحم کھڑا ہوا، رشتہ داری نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ رشتہ توڑنے سے پناہ مانگنے والے کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا جی ہاں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے ملانے والوں سے ملوں، کہ میں تجھے ملانے والوں کے ساتھ مل جاؤں، تجھے توڑنے والوں سے میں بھی جدا ہو جاؤں، دور ہو جاؤں۔ قالت، تو رشتہ داری نے کہا جی ہاں۔ قال فذاک لکی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے یہی ہے، یعنی ایسا ہی فیصلہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت پڑھو اگر تم چاہتے ہو، فَلَعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنی رشتہ داری کو توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اسمہم، اور ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اس رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے، اور کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو جوڑے، اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو توڑے۔ تو پہلی حدیث میں بھی اور اس میں بھی رشتہ داری جوڑنے کی تاکید کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو رشتہ داری جوڑے گا اللہ اس سے جوڑیں گے، جو توڑے گا اللہ اسے توڑیں گے۔ اور دوسری حدیث میں معلقۃ بالعرش، عرش کے پائے کے ساتھ رشتہ ناتا لٹکا ہوا ہے، اس رشتہ ناتا نے عرش کا پایا پکڑ رکھا ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا رحمان اسے جوڑے گا، جس نے مجھے توڑا رحمان اس کو توڑے گا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحم میں جملہ معنی میں سے ایک معنی ہے ذات نہیں ہے، ایک جسم نہیں ہے، تو عرش کے ساتھ کیسے لٹکا ہوا ہے؟ پھر جواب یہ کہ یہ بطور تمثیل اور تشبیہ کے ذکر کیا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے صلہ رحمی کرنے والے کی فضیلت اور قطع رحمی کرنے والے کے گناہ کو ظاہر کرنا، عیاں کرنا مقصود ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ صلہ رحمی کرنا فی الجملہ واجب ہے، قطع رحمی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگرچہ یہ دونوں کے درجات ہیں جو ایک دوسرے سے بلند تر ہیں، جو ایک دوسرے سے بلند تر ہیں۔ عن محمد ابن جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع،
رشتہ قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال ابن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سفیان یعنی قاطع الرحم قطع رحمی کرنے والا، ان محمد ابن جبیر اخبر ابا اخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت قاطع الرحم قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سر ان یبسط علیہ رزقہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اس کا رزق اس پر کچھ ادا کر دیا جاوے، اور ینسا فی آخری فلیصل رحمہ، کہ یا اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جاوے تو چاہیے کہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔ جو یہ پسند کرے کہ اس کا دنیا میں رزق کشادہ ہو یا مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جاوے اچھے نام کے ساتھ، تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔ تو اس حدیث میں، اس سے پہلے والی حدیث میں بتا دیا جو رشتہ توڑنے کو جائز مانتا ہے، جس شخص نے حرام کو حلال اعتقاد کیا تو اس کے لیے اس لیے وہ کافر ہو گیا، لہذا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ یا دخول سے مراد دخول اول ہے کہ پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا، کہ ابتداءً جنت میں نہیں جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ تو بہرحال اس آخری حدیث میں بھی رزق میں وسعت اور اثر کے باقی رہنے سے مراد رزق اور عمر میں برکت ہے، یا حقیقت میں عمر اور رزق کا بڑھنا مراد ہے، یا پھر یہاں تقدیر معلق ہوگی جس میں رزق اور عمر کے بڑھنے کو صلہ رحمی کے ساتھ معلق کیا ہے۔ مثلاً اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر 80 سال ہوگی، اور نہیں کرے گا تو 70 سال ہوگی۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اخبرانی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه۔ اس کا بھی وہی معنی ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت البتہ ہے کہ اس پر غور کرنا، بار بار سوچنا اور اللہ سے مانگنا اور جو ہے ان چیزوں پر عمل کرنا۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئوني الي واحلم عنه ويجعلون علي، فقال لكم لأن كنت كما قلت وكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں، میں تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نیکی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، اور میں ان سے بردباری کرتا ہوں، احلم عنہم، اور وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں یعنی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہے، ان کنتا کما قلتا، جیسے تو کہتا ہے ایسے ہی اگر تو ہے جیسے تو نے کہا ہے، تو گویا تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے۔ ولا یزالو، اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا، تیرے ساتھ رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ان احادیث کی حقیقت، حلاوت اور مٹھاس اور عمل کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔